الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.51 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 51واں لیسن، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 46۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ الذین روٹ ورڈ ہے الف لام ذال یا سے، معنی وہ لوگ جو، انگلش میں دوز ہو۔ یظنون روٹ ورڈ ہے نون سے، معنی یقین رکھتے ہیں، انگلش میں بلیو۔ انہم روٹ ورڈ ہے الف نون سے، معنی کہ وہ، انگلش میں دیٹ دے۔ ملاقو روٹ ورڈ ہے لام قاف یا سے، معنی ملاقات کرنے والے ہیں، انگلش میں ول میٹ۔ ربہم روٹ ورڈ ہے با سے، معنی ان کے رب سے، انگلش میں دیر لارڈ۔ وانہم روٹ ورڈ ہے الف نون سے، معنی اور بے شک وہ، انگلش میں اینڈ دیٹ دے۔ الیہ روٹ ورڈ ہے الف لام یا سے، معنی اس کی طرف، انگلش میں ٹو ہم۔ راجعون روٹ ورڈ ہے جیم عین سے، معنی لوٹنے والے ہیں، انگلش میں ول ریٹرن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ الذین یظنون وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں ان کے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں ان کے رب سے، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ الذین یظنون those who believe انہم ملاقو ربہم that they will meet their Lord وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ and that they will return to him۔ complete translation دیکھیں نیچے۔ those who believe that they will meet their Lord and that they will return to him۔ پچھلی آیت سے ریوائز کرتے ہیں تاکہ دونوں آیتوں کی کنیکٹیویٹی سمجھ میں آئے۔ یہ ویڈیو 46 ورس کا ہے اور پچھلی آیت ہے 45۔ اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں حکم دیتے ہیں کہ زندگی کے حالات میں، مشکلات میں مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز بڑی دشوار ہے، لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے، عاجزی کرنے والوں کے لیے نماز دشوار نہیں ہے۔ یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں، یہ خاشعین کون ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے یہاں پر نیکسٹ ورس میں، یعنی وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں ان کے رب سے۔ یعنی خاشعین کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب ہم فوکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں 46 ورس کی تشریح اور تفسیر۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں۔ یظنون کے معنی ہوتے ہیں ظن، گمان، یعنی کسی خبر کے مثبت اور منفی پہلوؤں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا جبکہ دوسری طرف کا احتمال باقی ہو۔ یعنی ظن کے معنی پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شک بھی ہو سکتا ہے، یقین بھی ہو سکتا ہے، دو بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ دو میں سے کسی ایک کو پریفر کرنا جبکہ دوسری پاسبلٹی ہو، ظن کہلاتا ہے۔ اگر دوسری طرف کا احتمال باقی نہ رہے تو اسے علم اور یقین کہتے ہیں، یعنی شک کا کوئی چانس نہ ہو تو اس کے معنی علم اور یقین کے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ کبھی یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹلی اس کو یقین کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہاں قرآن کی آیت دیکھیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے۔ یعنی گناہ گار بندہ
سمجھ رہا ہے، زن کر رہا ہے یعنی یقین کر رہا ہے کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے۔ لاسٹ لائن دیکھیں، رجوع کے معنی ہے اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹنا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یقین رکھتے ہیں، خاشعین اس کی طرف اشارہ ہے۔ الذین یظنون آیت کا جو حصہ ہے اس فریز پر ہم فوکس کرتے ہیں، اس کی تفسیر یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اس میں زن یقین کے معنوں میں ہے، یقین کے معنی میں ہے، یعنی اس پرٹیکولر آیت میں جو زن استعمال ہوا ہے یہاں پہ 100% اس کے معنی یقین کے ہی ہوتے ہیں، کنفرمڈ کے ہوتے ہیں۔ وہ زن کے معنوں میں بھی، وہ زن شک کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی لفظ زن کے دو معنی ہیں، ایک تو یقین اور دوسرا شک، یعنی دونوں سینونیمز ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں، لیکن ہم جو ورڈز پہ فوکس کر رہے ہیں یہاں پر زن کے معنی یقین کے ہیں۔ زن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے، یعنی عرب پوئٹری میں بھی پوئٹس نے زن کو یقین کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ مثال کے طور پر سورہ کہف کی آیت دیکھیں، وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ آیت کے بگننگ فریز پر فوکس کریں، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے، اور عربی میں ہے وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا، یعنی یہاں پہ لفظ زن ہے کہ مجرم لوگ، گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو شک نہیں بلکہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں جانے والے ہیں، داخل کیے جانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ زن یقین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اور آیت مثال کے طور پر یہاں بتائی جا رہی ہے سورہ حاقہ کی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی لفظ زن ہے، معنی ہے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، یعنی جو بندہ آخرت میں فلاح پائے گا وہ اسٹیٹمنٹ دے گا کہ اس کو شور تھا، یہ بات یقینی تھی کہ اس کو اس کا حساب کتاب ضرور ملے گا، لہٰذا اس نے اپنے آخرت کے لیے تیاری کی تھی۔ تو یہاں پہ لفظ زن یقین کے معنوں میں آیا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو ایسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں، یعنی لفظ زن ہی دو اپوزٹ میننگ نہیں رکھتا، بلکہ ایسے اور بھی ورڈز ہوتے ہیں۔ لٹریچر میں ایک دو مثالیں یہاں پر بتاتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مزید مثالوں میں دیکھیں، صدفہ اندھیرے کے معنی میں بھی آتا ہے اور روشنی کے معنی میں بھی، اور سارے کا لفظ بھی فریاد رس اور فریاد کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں دو ایگزامپلس دیے جا رہے ہیں، ایک صدفہ، اس کا ایک میننگ اندھیرا ہوتا ہے تو دوسرا میننگ روشنی ہوتا ہے، اور ایک جو باٹم پہ معنی ہے سارے، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک فریاد یعنی اپیل کرنا، اپیل فار مرسی اور اپیل فار جسٹس فریاد کہلاتا ہے، اور ایک معنی ہوتے ہیں فریاد رس، یعنی the one who appeals for mercy اور جسٹس، یعنی وہ شخص جو التجا کرے جسٹس کی، مرسی کی، رحم دلی کی، انصاف کی جو التجا کرتا ہے اس کو فریاد رس کہتے ہیں۔ تو سارے کے بھی دو معنی ہوئے ہیں۔ مزید تفسیر آیت دیکھتے ہیں، ناظرین اکرام، مرنا حق ہے، دربار خداوندی میں حاضر ہونا حق ہے، اس کے حضور میں نیک و بد کی جواب دہی ضرور ہے، یعنی مرنا تو ہر انسان کو ہے، ہر نفس کو ہے، اور پھر اللہ کے آگے حاضر ہونا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، یہ حق ہے، سچ ہے۔ اس کے حضور میں نیک و بد کی جواب دہی ضرور ہے، یعنی ہر انسان کو جواب دہ رہنا ہے اس کے اعمال کے لیے۔ اگر آدمی ہمیشہ موت اور حشر و نشر کو پیش نظر رکھے تو دنیا کے سارے مصائب و تکالیف اس پر آسان ہو جائیں گے، یعنی اگر ہر انسان زندگی گزارتا وقت یہ خیال رکھے کہ اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کی حشر نشر ہونا ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہے، تو وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا اور پھر اللہ کی مدد اپنے سارے زندگی کے معاملات میں پائے گا، اس کے لیے سارے تکالیف آسان ہو جائیں گے۔ دنیا چند روزہ ہے، جس طرح ہو گزر جائے گی، آگے طویل زندگی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ چند روز اللہ کے حکم کے مطابق پرہیز کرو تو عافیت دائمی حاصل ہوگی، خدا کا دیدار ہوگا، اس کا قرب ملے گا، جنت ملے گی، راحت ملے گی۔ یعنی دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، کسی حال بھی گزر جائے گی، آخرت کا ہم خیال رکھیں۔ اخروی زندگی لامحدود ہے، انفائنائٹ لائف ہم کو ملنے والی ہے، اس کی ہم تیاری کریں، چند دن کی تکلیف اٹھا لیں، لیکن آخرت کو ہم برباد نہ کریں۔ اللہ کی طرف لوٹنا یقینی ہے، یعنی کوئی انکار کرتا ہے آخرت کا اور اپنے اعمال کو بگاڑ لیتا ہے تو اس سے آخرت ٹلنے والی نہیں ہے، آخرت تو کسی حال ہونے والی ہے، لہٰذا آخرت پر ہم یقین رکھیں اور اکارڈنگلی اپنے اعمال کو سدھاریں۔ تمام انسانوں کا اللہ کی طرف لوٹ کر جانا یقینی ہے، اس یقین کے ساتھ ہی ہم کو اس کی بندگی کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، تعریف کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی حال ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق طلب کرنا ہے، یعنی ضروریات زندگی کے لیے بھی اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ ہی کی بندگی کرنا ہے، اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں ہر حال میں۔ مزید اسی بات پر فوکس کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹنا یقینی ہے۔ یہ آیت دیکھیں سورہ یونس کی، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس میں سچائی ہے، 100% سچائی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ یعنی اللہ نے ہم کو پہلی بار پیدا کیا ہے، ہم کو دوبارہ بھی پیدا وہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام بندوں کو، خاص طور پر جو حق پر قائم رہے، ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، لوگو تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے جو بندے نافرمان ہیں، سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آج دنیاوی زندگی میں تم جتنی شرارتیں کر سکتے ہیں کر لو، ان کا وبال تو تمہارے ہی سر پر ہے، تمہارے گناہوں کا وبال تو تمہارے ہی سر پر ہے، چند دن کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، لوٹ کر تو تمہیں اللہ ہی کے پاس آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو سزا دے گا وہ پھر ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ آخرت کے منکرین کی تباہی ہے کسی حال، یہ دیکھیں، اس پر فوکس کریں، جو آخرت کا انکار کر کے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے تمام نیک اعمال بے وزن ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ یعنی جو بندے اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لائے، آخرت کے آنے پر یقین نہیں کیے، اپنی منمانی زندگی گزارے لیکن کچھ نیک کام بھی کیے، تو ان نیک کاموں کا کوئی ان کو اجر نہیں ملے گا، چونکہ انہوں نے آخرت پر یقین نہیں رکھا، لہٰذا ان کے نیک کام بے وزن ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے گا ان کے گناہوں کے سبب۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، واقع اس وقت سخت خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہیوی لاس ہوگا آخرت میں، اور پھر یہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی صحیح راستے پر رہ کر زندگی نہیں گزارے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے، زندگی کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیتے ہیں۔ انہیں پچھلی آیت اور یہ آیت کی کنٹینیوٹی دیکھنے کے بعد ہم یہ کنکلوژن فارم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ان تمام میں استقامت سے رہنے، ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک انسٹرکشن دیتا ہے کہ صبر اور نماز سے ہم مدد لیں، اللہ سے ہماری کنیکٹیویٹی ڈیولپ ہوگی تو ہم کو انر طاقت محسوس ہوگی تاکہ ہم سارے تکالیف کو بیئر کر سکیں، کامیابی کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزر سکیں۔ بے شک نماز کا ادا کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور آخرت کسی حال قائم ہوگی، چاہے منکرین انکار کرتے رہ جائیں، چاہے کوئی کتنا انکار کیوں نہ کرے، آخرت تو کسی حال قائم ہوگی۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام برا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔